ان کی اگر بیل ہو جائے تو یقین کریں ہم فوراً ان کو ہسپتال لے جائیں گے، شفا انٹرنیشنل لے کے جائیں گے، وہاں پہ فوراً ان کی انڈر لائنگ کنڈیشنز کے اوپر ڈائگنوسس ہوگا اور پھر ان کا علاج ہم دیکھیں گے کہ بہترین طریقے سے ہو سکے۔ ہمارا مسئلہ فیملی کا اس وقت ان کی ٹریٹمنٹ ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کس قسم کے ٹیکے لگائے جا رہے ہیں، اتنی سینسیٹیو چیز ہے آنکھ۔ آپ مجھے بتائیں، ابھی یہ آپ نے اینک پہنی ہوئی ہے، اتار کے بتائیں کتنا نظر آتا ہے اور کتنے پرسنٹ خراب ہے؟ 15% ہے، 20% ہے؟ جو انسان کہتا ہے میری 50-60% بھی خراب ہے، اس کا مطلب ان کو نظر نہیں آ رہا، وہ ان کو کتابیں نہیں دی جا رہی، وہ پڑھ نہیں سک رہے ہیں۔ دیکھیں ہم تو یہاں پہ ہمیں ایک چیز سمجھ آ گئی ہے، یہاں کسی کا ارادہ نہیں ہے انصاف دینے کا، اور ایک ہی طریقہ ہے، ہم اتنا ان پہ پریشر ڈالیں گے، ہم اب اکیلے نہیں بیٹھیں گے۔ جیسے سلمان راجہ صاحب ساتھ کھڑے ہیں، 70,000، آج تو مجھے کوئی کہہ رہا تھا 70-80 ہزار نوٹیفائڈ لوگ ہیں، 60 لوگوں نے تو سینٹس کی سیٹ کے لیے اپلائی کیا۔ تو مجھے یہی سمجھ آ رہی ہے کہ اگر صرف نوٹیفائڈ لوگ جن کو عہدے ہیں 5, 6, 7, 8 تنظیمیں ہیں ان کی، ویمنز ونگ ہے، صرف یہی آ جائیں، ہاں بلکہ باقی تو ہمیں کہہ رہے تھے کہ آپ یہاں صرف کینڈیڈیٹس بلا لیں نئے عہدوں کے لیے تو یہاں 10,000 بندہ آ جائے گا۔ تو دیکھیں یہ عہدے یہ کوئی تحفہ نہیں ہے، یہ پوزیشنز ذمہ داری کی ہیں، یہ پوزیشنز آف رسپانسبلٹی ہیں پارٹی کے اندر۔ آپ ابھی تک یہ جو باقی پارٹیوں کے لیے لائنیں نہیں لگیں گی عہدے لینے کے لیے، یہاں پہ عمران خان کی پی ٹی آئی کے لیے لائنیں لگ جاتی ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس کی کوئی حیثیت ہے، پی ٹی آئی کی حیثیت ہے، باقی تو کوئی پارٹی ہے ہی نہیں پاکستان میں۔ لیکن اب ان کو سمجھ آنی پڑے گی سب عہدے داران کو کہ اب دیکھیں عمران خان کو جیل سے ایک تو ان کا علاج ہونا ہے، دوسرا ہمیں عمران خان کو باہر کیسے نکالنا ہے، ان کا علاج کیسے کرانا ہے۔ اب ہمیں یہ تقریباً سارے 70,000 جو لوگ ہیں ان کو نظر آنا چاہیے سب جگہ پہ۔ اور دیکھیں جیل ہے کوئی بات نہیں، عمران خان بھی جیل میں بیٹھے ہیں پچھلے 3 سال سے، ایک اصول پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھی کئی لوگ ہیں، کئی 100 لوگ ابھی تک جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی اصول کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر وہ سارے قربانی دے سکتے، پاکستان کو بھی اس وقت جتنے عہدے دار ہیں سب سے پہلے قربانی سب کو دینی پڑے گی پاکستان کے لیے، عمران خان کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے۔ عمران خان ایک مقصد کے لیے کھڑے ہیں، ہم ان کے ساتھ اس مقصد کے لیے کھڑے ہیں، اس لیے آپ ساروں کو ساتھ پریشر ڈالنا ہوگا، میڈیا کو بھی، آپ کو بھی آزاد کرنا ہے میڈیا کو، لیکن اس حکومت پہ پریشر ڈالنا ہے۔ جب تک عمران خان کا یہ علاج نہیں کرواتے، سڑکوں پہ آئیں گے، ٹیئر گیس چلائیں، ساری دنیا دیکھے، انٹرنیشنل دنیا دیکھے، لاٹھی چارج کریں، دکھائیں انٹرنیشنل دنیا کو، جیلوں میں ڈالیں، دکھائیں انٹرنیشنل دنیا کو۔ اس لیے ہم آج جائیں گے اڈیالہ، اور سخت بارش ہو رہی ہے، ہم وہاں بیٹھیں گے، اگر نہیں ملاقات کرنے دیں گے ہم احتجاج کریں گے، اور جو اگر ہم بیٹھ سکتے ہیں اس عمر میں تو ماشاءاللہ باقی سارے جوان ہیں وہ ہمارے ساتھ مل کر بیٹھ سکتے ہیں۔ اچھا میڈم یہ بتائیں کہ یہ جو سامنے بڑی بڑی تصاویر لگی ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں آپ کا جوڈیشل سسٹم آپ سب کو پتہ ہے ختم ہو چکا ہے، لیکن عمران خان نے ایک بات کی تھی، میں وہ دہراتی ہوں، انہوں نے ہمیں جیل میں جب ایک دن ملاقات کرنے گئے تو انہوں نے کہا، کہتے دیکھیے یہ جو انکمپلیٹ بلڈنگ ہوتی ہے نا، آدھی گری ہوئی، اس کو دوبارہ بلڈ کرنا بڑا مشکل ہے۔ اب ہمارا مقابلہ ہے کہ کتنا پریشر ہم ڈوگر صاحب کے ساتھ ہم کی سپورٹ میں ڈال رہے ہیں، ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں سارے ججز کو، اور ان کو آزاد کریں گے، میڈیا کے لیے بھی کھڑے ہوں گے، ججز کے لیے بھی کھڑے ہوں گے، انشاءاللہ اسی سے نیا سسٹم بنے یہ گا۔ راجو صاحب کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی میں یہ عرض کروں، آپ جانتے ہیں 24 مارچ 2025 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک فل بینچ نے، جس کی سربراہی چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کر رہے تھے، ایک حکم دیا تھا کہ منگل والے دن خاندان کی اور وکلاء کی ملاقاتیں ہوں گی اور جمعرات والے دن رفقاء کی ملاقاتیں ہوں گی، اور لسٹ جو ہے وہ ہم جاری کریں گے۔ اس حکم کے بعد ایک دفعہ بھی اس حکم پر عمل نہیں ہوا، اپنی مرضی سے انہوں نے جس کو چاہا ملنے دیا اور کبھی کسی کو بھی نہیں ملنے دیا۔ مہینوں آپ جانتے ہیں خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا، بشرا بی بی کو قید تنہائی میں رکھا۔ ہم نے اس عمل کے خلاف توہین عدالت کی درخواستیں دائر کی تھی، 10-12 درخواستیں تھیں ہماری جو توہین عدالت کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھی۔ اکتوبر 2025 میں بیک جنبش قلم ہماری وہ تمام درخواستیں
बगैर कोई बहस सुने खारिज कर दी गई थी। उसके खिलाफ हमने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। वो अपील नवंबर में हमें यह बताया गया कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को भेजी जा रही है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आगे जो मामला है वो आइनी नौइयत का है और कंटेम्प्ट भी आइनी नौइयत की तसव्वुर की जाएगी और आइनी अदालत इसको सुनेगी। वो मामला वहाँ पड़ा रहा, हमने उसका पीछा किया। अब आज ये हुआ है कि मैं सुप्रीम कोर्ट गया हूँ, वहाँ मैं चीफ जस्टिस शाहिया अफरीदी साहब से भी मिला हूँ, रजिस्ट्रार साहब से भी मिला हूँ। इसलिए मिला हूँ कि मुझे ये अब इत्तला आई है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने हमारी अपील मुलाकातों के हवाले से वापस सुप्रीम कोर्ट भेज दी है। तो इसको मैं खुशाइंद बात समझता हूँ। अब मामला फिर सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, चीफ जस्टिस शाहिया अफरीदी के हाथ में है। वो हमारी इन अपीलों को सुने और जवाब पेश करे, हुकूमत जवाब पेश करे सुपरिटेंडेंट जेल के क्यों 24 मार्च 2025 के फैसले पर अमल नहीं होता, क्यों हफ्ते में 2 दफ़ा खान साहब से मुलाकातें नहीं होती। तो हम अब तवक्को करते हैं कि हमारी अपील जल्द अज जल्द सुप्रीम कोर्ट में लगेगी और खुली अदालत में ये बहस होगी। चलो शुरू करो जी। सलमान सफदर साहब, आज की अहम समाअत हुई है और आपको हुक्म दिया गया है कि आप इमरान खान साहब से मुलाकात कर सकते हैं। इस हवाले से बताइएगा प्लीज़। ये देखें, इमरान खान साहब और उनकी अहलिया के बिहाफ पर अब तकरीबन 15 माह हो चुके हैं हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। मैं आपको एक बात दोबारा याद कराता चलूं कि इमरान खान साहब और उनकी अहलिया के ख़िलाफ़ सिर्फ 2 केसेस फील्ड में हैं इस वक्त। एक का नाम अलकादिर ट्रस्ट है और एक तोशाखाना 3, जिसको हम बुल्गेरी टेस्ट वो केस बोलते हैं। तोशाखाना 3 इसलिए बोलता हूँ कि तोशाखाना केसेस ने भी अपनी किस्तें रखी हुई हैं। सबसे पहले इमरान खान वर्सेस ECP, फिर इमरान खान एंड बुशरा इमरान वर्सेस नैब ग्राफ-सेट को एक अलहदा प्रोसिक्यूट किया, और फिर एक तीसरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पाकिस्तान की आई, फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जिन्होंने उनको सज़ा सुना दी, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ को, जिसकी अपीलें भी इस वक्त फ़ाइल हैं। आज समाअत हुई चीफ साहब के पास। आज की समाअत 15 माह के बाद आज 16वीं पेशी थी ज़मानत की इस्तदा के लिए, और आज 2 ऐसी पिटिशन्स हमने दायर की जिन पिटिशन्स के ऊपर आज समाअत हुई। वो पिटिशन्स दायर करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? सबसे पहले एक वकील का अपने क्लाइंट से, अपने साइल से मुलाकात करना। पहले भी एक दफ़ा जो है वो हुक्म आया था इसी हाई कोर्ट के फाजिल बेंच का। नहीं ना जहांगीर भाई जी। अच्छा अलीमा खान साहब ये बताइएगा। देखिए, आज सलमान सफदर ने तो आपको बता दिया है जो अदालत में चीफ जस्टिस ने कहा है। सलमान सफदर इसी पे फोकस करेंगे और ये इमरान खान को भी ये जाकर बताएंगे कि हमने बेल ले ली है। इमरान खान की इस वक्त वो सब खड़ी है, इस पे फोकस है। अब देखें, नैब जो है ना, वो तो सरकारी अदारा है, उसका तो काम है आके मांगना। वो तो सरकारी